السلام علیکم فرینڈس، تو آج کی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈو یو نو ہو از اسپائی؟ ایک اسپائی کے پاس صرف دو ہی آپشن ہوتے ہیں، ڈو اور ڈائی۔ جس طرح ایک سپاہی یا سولجر بارڈر پر سرحد کی حفاظت کرتا ہے، اسی طرح ایک اسپائی یا جاسوس بھی اپنے ملک اور وطن کی حفاظت کے لیے دشمن ممالک میں جا کر جاسوسی کرتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ملک پاکستان میں بھی کئی ممالک کے جاسوس جاسوسی کرنے آتے ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ انڈیا کی مووی سربجیت سنگھ ایک جھوٹی کہانی پر مبنی ہے؟ جی ہاں، کیونکہ اس مووی میں جو بھی کہانی بتائی گئی ہے وہ سب غلط ہے، اور جو سٹوری کو گما کر بتایا گیا ہے، جس میں حقیقت کو چھپایا گیا ہے۔ سربجیت سنگھ پاکستان میں ایک ہندوستانی قیدی تھے۔ دراصل وہ ایک جاسوسی مشن پر پاکستان آیا تھا۔ ہم نے موویز میں جیمز بانڈ جیسی سیریز اور اس طرح کئی ہالی ووڈ بالی ووڈ موویز، درجنوں موویز ٹاپک پر بنی ہوئی ہیں جو جاسوسی پر مبنی ہیں۔ میں نے اور آپ نے بھی وہ بہت سی موویز دیکھی ہوں گی، مگر دوستو حقیقت میں جاسوسی کوئی آسان یا کوئی بہت ہی کول چیز نہیں ہوتی۔ یہ بہت ڈینجر کام ہوتا ہے جو کسی بھی خطرے سے خالی نہیں ہوتا۔ جیسا کہ میں نے پہلے ہی کہا، ڈو اور ڈائی مشن ہوتا ہے ایک جاسوس کے لیے۔ اسی طرح پاکستان میں بھی ایک جاسوس آیا تھا جو ایک ہندوستانی اسپائی تھا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں ایک کرسچن انڈین اسپائی آیا تھا؟ اس کرسچن انڈین اسپائی کا نام تھا ڈینیل مسیح۔ تو آج میں آپ کے ساتھ سٹوری شیئر کروں گا ڈینیل مسیح کی۔ ڈینیل مسیح نامی ایک کرسچن اسپائی پاکستان میں 90s کے دور میں جاسوسی کرنے آیا تھا۔ ایک انٹرویو کے دوران ڈینیل مسیح نے بتایا کہ کس طرح وہ ایک اسپائی بنا۔ ان کے گاؤں میں ایک سرکاری افسر آئے اور ڈینیل کو کہا کہ تم کس طرح مشکل میں دہاڑی لگا کر اپنے گھر کا گزر بسر کرتے ہو، ہم تمہیں ایک پرماننٹ جاب دیں گے جو کہ ایک سرکاری نوکری ہوگی، تم ہمارے لیے کام کرو گے اور بہت زیادہ پیسے ملیں گے۔ انہوں نے بتایا کہ 1995 میں سربجیت سنگھ نے بھی ان کے ساتھ پاکستان میں قیام کیا اور وہ ایک ہی جیل میں بھی تھے۔ ڈینیل مسیح نے بتایا کہ جاسوسی کے دوران انہوں نے پاکستان کے ریلوے کے نظام، فلائی اوور اور برجز کی پکچرز اکٹھی کر کے ہندوستان کی سرکار کو فراہم کیں، اور پاکستانی مقیم یا پاکستانی شہریت رکھنے والوں کو کس طرح اپنی ٹیم کا حصہ بنا کر انہیں گرداسپور لاتے اور لے جاتے۔ ڈینیل نے بتایا کہ ایک مرتبہ وہ پاکستانی رینجرز اہلکاروں سے کس طرح بال بال بچے تھے، اور پاکستان سے واپسی پر ہندوستانی فوجی کو اپنے کوڈ لینگویج میں اشارہ کر کے ہندوستان کی حدود میں کس طرح رات کے اندھیرے میں جنگل کے راستے وہ ہندوستان میں داخل ہوتے۔ 1990 میں راؤ کے ایجنٹ کے طور پر وہ پاکستان میں داخل ہوئے اور 4 سال انہوں نے پاکستان کی جیل میں بھی گزارے۔ ڈینیل مسیح نے بتایا کہ جب میں واپس ہندوستان پہنچا تو مجھے صرف 15,000 روپے دے کر فارغ کر دیا گیا۔ اب وہ اور ان کی وائف جو ہے وہ کس طرح محنت مزدوری کر کے اپنے گھر کا گزر بسر کرتے ہیں۔ ان کی وائف لوگوں کے گھروں میں برتن دھوتی اور کھانا پکاتی ہیں اور صفائی کا کام کرتی ہیں، اور وہ خود کس طرح ایک سائیکل رکشہ چلا کر ڈیلی کے 200-250 روپے دیہاڑی کماتے ہیں اور اپنے 3 بچوں کا پیٹ پالتے ہیں۔ انہوں نے مزید بتایا کہ کس طرح وہ پاکستانی میگزین اکٹھے کرتے اور ایک پاکستانی شہری کے پاس رہتے جو انڈیا کے لیے کام کرتا تھا۔ ڈینیل نے بتایا کہ جو بھی جاسوس پاکستان جاسوسی کرنے آتے وہ پکڑے جانے پر بنی بنائی کہانیاں سناتے اور کہتے کہ ہم تو اسمگلنگ کرنے پاکستان میں آئے ہیں۔ 1993 میں جب وہ پکڑے گئے، ان کا کہنا تھا کہ سربجیت بھی ان کے ساتھ پاکستانی جیل میں قید تھے۔ سربجیت سنگھ کی موت 2013 میں پاکستانی جیل میں ہوئی۔ ڈینیل نے بتایا کہ ہندوستان مرے ہوں کی عزت کرتا ہے اور زندہ لوگوں کی قدر نہیں۔ انہوں نے بتایا کہ سربجیت کے مرنے پر تو اس کے گھر والوں کو بہت سا پیسہ دیا گیا اور عزت دی گئی، مگر مجھے کچھ بھی نہیں ملا سوائے 15,000 روپے کے۔ ڈینیل کے ایک پڑوسی بھی جاسوسی کے الزام میں پاکستان میں قید رہے اور پھر ان کی لاش واپس آئی۔ ڈینیل کا تعلق
انڈیا کے اس چھوٹے سے گاؤں سے ہے جس کو جاسوسی کا گاؤں بھی کہا جاتا ہے۔